إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وعن الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وعن العاقب رواه المسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی برتری یہ تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے بعد درود اسلام نازل و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر
بالخصوص ہمارے آپ کے آخر نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دار فانی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے خیر آباد کہہ کر چلے گئے، اور جانے سے پہلے جو دین جو ذمہ داری دی تھی کما حقہ ان کی تکمیل بھی ہوئی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا، کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کیا، ایک سوال کیا کہ عمر فاروق آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم لوگوں کے تورات میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم لوگ عید بنا لیتے۔ تو نبی نے حضرت عمر فاروق نے کہا، یہودیوں میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی آیت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، مجھے وہ وقت بھی معلوم ہے، نبی کس پوزیشن میں تھے وہ بھی یاد ہے، اور دن کون سا چل رہا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے، عرفات کا میدان تھا، اور اس کے بعد ظہر کے بعد کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حج بھی تھا، وہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آ کر جبریل امین کے ذریعے سے خبر دلوایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جائیے اور میرے حبیب سے کہیے، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی اسلام دین سے میں راضی اور خوش بھی ہوا، وہ دین وہی کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب میں جو آپ کے سامنے کچھ باتوں کو لے کر حاضر ہوں، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج 6 ربیع الاول مطابق 24 نومبر 2017 میرا خطبہ جمعہ کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر اہم مقاصد کو کچھ ذکر کروں گا۔ اگر آج کے جمعے میں کچھ باقی رہ جاتی ہے باتیں تو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا اگلے جمعے میں، کہ نبی کیوں آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہاں تک بات آئے گی۔ چلیے وہ نبی کون سی ذات تھی، اس ذات گرامی کو پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب ان کی حیثیت کو جان لیں گے، ان کے مقام و مرتبہ کو جان لیں گے، پھر ان کا عظمت، ان کی بتائی ہوئی باتوں کی بھی عظمت کو ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ چلیے بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ مکہ المکرمہ، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کا وہ سینٹرل بھی ہے، یعنی پورے ورلڈ کا بیچو بیچ ہے مکہ، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ جہاں پر استھت ہے، جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، سیدھا سدرۃ المنتہا، جو آسمان کا جو 7واں آسمان اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں پر فرشتوں کی جماعت ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت، اور جہاں پر ایک مرتبہ فرشتہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ قیامت تک دوسری بار ان کا موقع ان کو نہیں ملتا، وہ سدرۃ المنتہا تو بالکل ڈاؤن میں ہے۔ آسمان میں جہاں سدرۃ المنتہا ہے، سیدھے اسی کے ڈاؤن پہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ چلیے اور بھی آگاہی کراتا چلو آپ کو، جس طریقے سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ایک شیئر کرتے ہیں ہمارا ہندوستانی ہونے کے ناطے، اور لکھنے والا بھی ہمارا ایک ہندوستانی تھا، لیکن جب یہاں سے ہجرت کر گیا پاکستان کی طرف، اس کے بعد یہ شعر ان کا لوگوں نے راشٹر گیت میں گھوشت نہیں کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ لفظ علماء کرام کہتے ہیں ہندوستانی ہونے کے ناطے نہیں، ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ شعر سٹیک صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان نہیں ہے،
سارے جہاں سے اچھا مکۃ المکرمہ ہے، اس لیے شریعت کے ناطے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ سارے جہاں سے اچھا ہے، بٹ ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ اتنا بات تو کہہ سکتے ہیں، بٹ شریعت ہونے کے ناطے آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیوں؟ سارے جہاں سے اچھا مکۃ المکرمہ ہے، آپ یاد رکھیں۔ اب مکہ مکرمہ پوری دنیا کے اندر بہترین جگہ، اور دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسانوں کی، اور انسانوں میں جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی خاندان دنیا میں پیدا ہوئے، سب سے بہترین خاندان قریش، یاد رکھیں آپ، سب سے بہترین خاندان اگر ہے تو خاندان قریش۔ آپ کو یاد دہانی کرتا چلوں، آپ یہ یاد نہ رکھیں کہ خاندان، قبیلہ اور رشتہ دار ناطے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعد میں پڑھتا ہوں، چلے قرآن کریم کا آیت پڑھ لیتا ہوں پہلے، سورہ حجرات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں میں نے تمام انسان کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے شعبوں میں، قبیلوں میں، برانچز میں بانٹا ہے، یہ فوقیت دینے کے لیے نہیں، مقام بتانے کے لیے نہیں، لتعارفوا، ایک پہچان کے لیے۔ انسان تمام لوگ ہیں لیکن نام رکھ دیتے ماں باپ الگ سا، ڈفرنس، ناک، ہاتھ، کان، منہ، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ سیم ہے، لیکن ایک نام ڈفرنس ہو جاتا ہے جس کی ایک پہچان ہوتی ہے، یہ فلاں گھرانے کا ہے، یہ فلاں گھرانے کا، ایک پہچان کے لیے۔ تو اللہ نے ایسے ہی سیم فرمایا لتعارفوا، تمہاری جو قبیلوں میں بانٹنا، شعبوں میں بانٹ دینا، برانچز الگ الگ بانٹ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری ایک پہچان کے لیے ہے، تمہاری شناخت کے لیے ہے، ورنہ فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن فضیلت کس میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہوگا۔ اب نبی کی زبانیں سنتے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں دی گئی ہے، ولا لعجمی علی عربی ولا لعربی علی اجمی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، فضل الا بالتقوی، کس کی بنیاد فضیلت ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ معلوم ہو گئی یہاں تک؟ تو میں یہ بات جا رہا تھا، قبیلے کی بات آئی اس لیے میں نے بانٹ دیا آپ کو کہ یہ نہ تصور کریں کچھ انصاری ہے تو کہتے قبیلے انصار سے، ہاں خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، خاندان سے کچھ ہوتا تو عبد المطلب کہاں جاتا بھائی؟ ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب، وہ کہاں گیا؟ قبیلے تو بنا بس، ہاں آپ کے چچا بھی تھے نا ابو لہب، ابو جہل، خاندان سے کچھ لینا دینا ہوا؟ کچھ بھی نہیں نا۔ اس لیے آپ ذہن سے نکال دیں، اس لیے کسی بھی چیز کا سہارا لینا بالکل غلط ہے۔ ہم جو کریں گے ہمارے لیے، آپ جو کریں گے آپ کے لیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا، میرا عمل میرے ساتھ جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا، خود انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا قبیلہ کون؟ قبیلہ قریش، سب سے اونچا خاندان قریش، سب سے بلند اعلیٰ، اسی گھر کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، چلیے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ڈیٹیل بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے۔ آپ کی پیدائش اختلافات سے خالی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف آنکھ بند ہونے، سانس نکلنے میں کسی بھی اختلاف نہیں ہے۔ سب جانتا ہے کہ آنکھ بند ہو جائے گی، سانس نکل جائے گی، اس کے بعد سب کیا گا، سانس نکلنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا نہیں کرے گا، قبر میں سوال ہوگا نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، سب میں اختلاف ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو صرف کس بات پہ؟ سانس نکلنے میں، یعنی سانس بند ہونے میں، اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔
تو پیدائش کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، عام الفیل کہتے ہیں ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کے لیے، اس کو نصف نابود کرنے کے لیے جب آیا تھا، اس کے ٹھیک 1.5 سال یا 2 سال کے بعد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور دوسری روایتوں کے اندر ہوتی ہے 1.5 سال نہیں بلکہ اسی سال اور صرف 50 days 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب ابرہہ بادشاہ نصف نابود ہو کر چلا گیا، اس کے ٹھیک 50 دن کے بعد۔ بہرحال تاریخ کون سی تھی؟ اکثر اتفاق کے ساتھ 9 ربیع الاول کی تاریخ مانی جاتی ہے، اور اگر ہم مانیں گے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی غلطی نہیں تھی، ان کے بعد کے متبعین غلطی کا گڑبڑ سڑبڑ کر رہے ہیں، ورنہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، ورنہ کوئی بھی پیر دنیا میں مرتے وقت گڑبڑ سڑبڑ کچھ نہیں کر کے گیا، وہ باپ کے پیٹ پالنے والوں نے پیٹ پال لیا ان کو لے کے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر تو عجیب لکھ دیا، انہوں نے کہا 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال اختلاف تو ہے ہی ہے، لیکن اکثر محققین اکثر مورخین کا اجماع اس بات پر ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی صفات کے تعلق سے چلیے آپ کا نام و نسب کو دیکھیں پہلے۔ ابا کا نام معلوم ہے نسب کو؟ کیا تھا؟ اماں کا؟ آمینہ۔ چلیے سلسلہ نسب دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن معاذ بن عدنان۔ یہ آپ کی سلسلہ نسب ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جا کے مل جاتی ہیں۔ یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سلسلہ نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پتا تھا نا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے آپ کے جو والد تھے عبداللہ تجارت کے لیے کہاں گئے ہوئے تھے؟ ملک شام کی طرف، اور ولادت سے پہلے، بعض نے کہا ولادت سے پہلے ہی وہاں مدینے کے آس پاس میں جا کے بخار آ کے وہی ختم ہو گئے۔ دوسرے نے کہا نہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ نے، یعنی آپ کے والد محترم نے دیکھا نہیں، نہ تو آپ نے اپنے والد محترم کی دیدار کی، دونوں پردہ ہو گئے۔ چلیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد مکہ کا ایک رول تھا، وہ کون تھا؟ وہ دودھ پلانے کے لیے دوسرے خاندان میں، قبیلوں میں، دیہاتوں کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ اور میں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا، کوئی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہو تو کھیڑوں مل جائیں گے آپ کو۔ دیہات کی زبان اچھی ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں، دیہات کی زبان اچھی ہوتی ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے وہ کام بھیج دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دور چلے گئے۔ آپ کو رک کر ایک بات یہیں بتا دوں، پھر انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا کبھی۔ لوگ جب آئے مکہ کے اندر بچوں کی تلاش میں، حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جب آنے کی ٹھانی، ایک دبلی پتلی سی حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہاں اس وقت ہمارے علاقے میں کیا تھا، قحط سالی پڑی ہوئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اوپر سے ایک بوند پانی نہیں، گائے کے اونٹ کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے چھاتی بھی سوکھ گئے تھے جو کہ دودھ نکل سکے، اتنی قحط سالی تھی۔ آئے حضرت آمینہ نے اپنے لختے جگر کو ہر کسی کو دینے کی کوشش کی، بٹ کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ کیوں؟ نوجوان بیٹے ہیں، تلاش کریں گے رشتہ، لڑکی کا باوا ہے کہ نہیں؟ لڑکی کا باوا ہے تو نوٹ ملیں گا اچھا، لڑکی کا باوا نہیں ہے تو کون دینے والا ہوگا؟ بھائی کسی کا ہوا ہے کیا؟ اور بھائی بھی بیچارہ کیا نہیں کرتا، بھائی سوچتا کسی طرح بہن کی شادی ہو جائے، کسی کا ہاتھ میں ہاتھ تھما دے، میری ذمہ داری اتر گئی، ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی لوگوں نے سیم میٹر یہی سمجھا کہ جب باپ نہیں ہے تو ہدیہ دے گا کون؟ کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا، ریسیو نہیں کیا بچے کو، چلے گئے۔ حضرت حلیمہ بھی یہی امنگ لے کر آئی تھی، اچھا خاصا ہم بھی ہدیہ کے مانند لالچ سے آئے ہیں، کچھ نہیں ملا، سب روان کی بات ڈال دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ارے خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں کچھ روزی مل جائے، کچھ تو مل جائے گا، کچھ تو مل جائے۔ اسے کیا پتا تھا کہ حلیمہ تیری قسمت ہی، تقدیر ہی بدلنے والی ہے۔
کسے معلوم تھا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھا لیا، بچے کو لے گئی۔ مورخ ابھی دیکھ رہا تھا، طبرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ بیٹھ کر سواری پر چلنے لگی، اس کے بعد وہ سواری جس کو دھکا لگانا پڑتا تھا پیچھے سے تب آگے بڑھتی تھی، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں بیٹھ گئیں تو وہی سواری سب سے آگے سب کو پاس کرتے ہوئے نکل جا رہی ہے۔ ساری عورتیں کہتی ہیں حلیمہ مکہ میں آپ نے سواری چینج کر لی ہے؟ کیا کہتی ہیں حلیمہ تمہاری وہی تو سواری ہے جو آتے وقت تو سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، ہم لوگ تیرا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو حلیمہ نے کہا کہ لوگوں، خواتینوں، عورتوں سنو، سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار ضرور بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے، سوار ضرور بدل گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ رات کو تو ہم نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، ساری عورتیں پریشان، کیوں کہا سالے تو تھی، بچے چیختے تھے دودھ پینے کے لیے، لیکن میرا تھن دودھ سے بھر گیا تھا، یہاں تک اونٹنی کے تھنوں کے اندر بھی دودھ آ گیا تھا۔ اونٹنی جو کہ دودھ نہیں دیتی تھی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ، کہتے سکم شیر ہو کر رہے، ہم یہاں تک اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ میں پھر ریپیٹ کروں ایک بات، ایسی پیروں کی اتباع کرنا جن کی ساری پیدائش سے لے کر کے وفات تک جن کی برکتوں سے بھری ہوئی ہو۔ آج ہی کسی دوستوں نے کہا تھا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تھا اپنے گھر کھانے کے لیے، نبی نے فاتحہ پڑھا تھا، اس لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے دوست سے ذرا ایک کام کرنا، نبی نے فاتحہ پڑھا تھا، ایک آدمی کو بلانے کے لیے کہا تھا اس عورت نے، نبی نے پورے صحابہ کو لے کر چلے گئے، نبی پورے صحابہ کو لے کر گئے۔ اگر تمہارے گھروں کا 10 آدمی کا کھانا بنا کر تیار کر دو، 100 کو کھلا کر دو، قسم خدا کہ میں اعلان کروں گا آج سے اہل حدیثوں کا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ 10 آدمی کھانا 100 کو کھلا کر دیکھ لو۔ اور میں تو ایسے ملا جو فاتحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، 10 آدمی کھانا 2 آدمی چٹ کر جائیں گے۔ فاتحہ پڑھنے والوں کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر میری بات بری لگے تو کسی مولوی کے گھر میں فاتحہ ہوتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ کسی مولوی اس گھر میں کیا بچے آدمی مرتے نہیں ہیں؟ تیجا 10ویں 40ویں برسی کرتے ہوئے کسی مولوی گھر میں دیکھا؟ دعوت دیا کسی مولوی نے آپ کو بھی کہ بھائی آج میرے گھر میں فاتحہ، چلو کل اب تک تو تیرے گھر لوٹتا رہا، آج میرے گھر پہ بھی ہے؟ کبھی دیکھا کسی مولوی کرتے ہوئے؟ نہیں، یہ سب چیز بناوٹی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی صفاتی نام میں نے ڈیٹیل بتایا، اب دیکھیں قرآن پھر ہوائی تیر میں پھینکی ہوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین عرش سے اعلان کرتا ہے، آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، کون سے کہا؟ انا محمد، کہ میں کیا ہوں؟ محمد ہوں۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور نبی کی تعریف کی گئی کہ نہیں گئی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 صاحبزادے بھی انتقال کر کے، معلوم ہے کسی کو؟ عبداللہ، ابراہیم، قاسم، اور اسی کی طرح مناسبت ہے ابو القاسم، معلوم ہے نا؟ تو جب یہ لڑکے آپ کے انتقال کر گئے تو کفار نے ایک بات کہا تھا، دل کو چوٹ لگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا تھا لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نر یعنی کہ جو اولاد بیٹے تھے انتقال کر گئے، ساری بیٹیاں بچی ہے، اس لیے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی تھوڑا سا دل میں چوٹ پہنچی، نبی غمزدہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے ندا دیا، اے میرے حبیب آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ خالی نہیں جاتا جہاں پر اللہ کی تعریف نہ کی جاتی ہو، اور ایک انسان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام نہ لے۔ دیکھو مٹانا چاہے، اس نے کہا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی جسے روشن کرنا چاہتا ہے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا میرا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور پھر کہتے ہیں وانا احمد، میرا نام کیا ہے؟ احمد بھی ہے، پھر کہتے ہیں وانا الماحی، اور میرا نام کیا ہے؟ ماحی ہے۔ ماحی کے مطلب کیا ہے؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کفر کو مٹائے گا۔ مٹا کہ نہیں مٹا؟
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس بٹوین جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ زندگی میں اتنے سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور 23 سالہ دور میں جتنے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ 12 سالہ زندگی کے اندر اس سے کہیں ڈبل لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے کہ نہیں؟ اور آج اس سے بھی زیادہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نا وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماحی ہے، میرے ذریعے سے اللہ کیا کرے گا؟ کفر کو مٹائے گا۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، کہتے ہیں کہ حشر، کہتے ہیں حشر میدان معلوم ہے نا؟ میدان حشر معلوم ہے؟ اکٹھے ہونے کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یحشر الناس علی قدمین، کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں تلے اکٹھا بھی کر دے گا۔ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ معلوم ہے کیسے؟ ارے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تو ہم دوڑے دوڑے پھریں گے تمام لوگوں کی طرف، تمام انبیاء کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں پہنچیں گے، میرے نبی ہی ہے وہ ذات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے گا؟ التجا کرے گا میرے امت کی حساب و کتاب شروع کیا جائے، اور تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمین، میرے پاس لوگوں کو کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا۔ آخری بات کیا کہا؟ وعن العاقب، عربی میں عقب کے معنی ہوتا ہے ایڑی کے، یہ پچھلا والا حصہ اس کا جو ہوتا ہے یہ ایڑی، اور اس کا مطلب وہ پیچھے والا حصہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اینڈنگ میں آنے والے، سب سے لاسٹ نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آنے والے۔ یہ آپ کے نام ہوئے، کچھ صفاتی نام ہیں، قرآن کریم کو دیکھتے چلتے، قرآن کریم سے پوچھیے آپ کو جواب دیں گے، کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن سے پڑھیے نا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات نام بتاتے ہیں، قرآن کھولیں گے 17واں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین جہاں رب العالمین ہے اپنے نبی کو کہا ہے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے بعد نبی کی صفات نام پوچھیں گے، قرآن سے اٹھائیے سورۃ 29 پارے کو اور سورہ مزمل کو پڑھیں گے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی جس ہیبت کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی سے نام سے پکارتا ہے، اللہ اسی نام سے پکارتا، ڈرے گھبرائے تھے اوپر چادر ڈال لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیا یا ایھا المدثر۔ جیسے نبی کی صفات کیا تھی؟ لوگوں کو ڈرانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ صفاتی نام ہے۔ اب آئیے کچھ آج کے تعلق سے، چونکہ آج 6 ربیع الاول ہے، اس کے بعد آنے والے کچھ 5 دنوں کے بعد جو خرافات ہوں گے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم میں پہلی آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کفار کہتے تھے ہم محبت کرتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب کہیے لوگوں سے، اور میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا نا جہاں بھی قل 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 جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں کہیے کہیے لوگوں سے کہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیے، کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اتباع کس کی کرنی پڑے گی؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے، آپ کی اتباع نہ کرنا گویا کہ اللہ کی محبت کو ترک کر دینا ہے۔ لیکن ہماری محبت کا دعویٰ زبانی ہے، عملی طور پہ نہیں ہے، زبانی دعویٰ ہے، عملی نہیں ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود بیان فرماتی ہے کہ جس نے 3 چیزوں کو پا لیا، من کن ثلاث حلاوت الایمان، کہتے ہیں جس نے 3 چیزوں کو پا لیا گویا کہ ایمان کی چاشنی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن محبت آج لوگ پوچھتے ہیں، آج لوگوں سے پوچھئے ان زیادہ دین کے اندر ایکسٹرا عمل کرنے والوں کو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا سارا کام جو آج ہم عمل میں لا رہے ہیں کیا نبی کے دور میں ایسا تھا یا نبی نے ایسا کیا؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ محبت رسول اچھلنے والے، دم بھرنے والے، وہ بائک میں آج کل جھنڈا لگا کے نکل رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ میں نے تو دیکھنا چالو کر لیا ہے،
اور دیکھا اچھے خاصی دیکھا، اب تو گلیوں میں شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سے وہ قیمتی ریشم قسم کپڑے گلیوں میں اور لمبے لمبے جھنڈے لڑکا کے نکلنا شروع کریں گے۔ خیر تقدیر ہے بھائی، تقدیر، جس کو جو کچھ اللہ دے دے۔ تمہیں وہی ناچنے کے لیے دیا ہے، ہمیں صرف بیان کرنے کے لیے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، اور ہمیں اپنانے کے لیے دیا ہے، زبانی دعویٰ بھرنے کے لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر صرف زبانی دعویٰ ہوتا، دم بھر لینے سے ہوتا، سال بھر نبی کی مخالفت ہوتی ہے، سال بھر نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات دیکھی لگ رہی نا؟ حق ہے، ذرا سوچو، گرچہ القول المر کہا ہے، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، چاہے تو باپ کو کہو، جب باپ بیٹے کو کہے، بھائی بھائی سے ہو، یا تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یا آپ مجھ سے کہیں، کبھی بھی حق بات ہوگی تو کڑوی ہوگی۔ سال بھر جس نے پشن کا منہ نہ دیکھا ہو، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، عید کی 2 نماز پڑھ لیے، اور اس کے بعد نبی تیرے دم بھرنے والے ہمیں بچے ہوئے، دم بھرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کھوکھلا دعویٰ اگر جنت لے جانے کے لیے کافی ہوتا تو اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر تم جیسا مسلمان نمازوں کو چھوڑنے کے بعد، داڑھی کو چہرے سے منڈوانے کے بعد، نبی کی مخالفت کرنے کے بعد، سود بیاج لینے کے بعد، اور دنیا کے اندر شریعت کی مخالفت کر کے، اور صرف سال میں 1 مرتبہ یہ عید میلاد النبی کا دم بھر کے اگر تم کہہ سکتے ہو جنتی ہے، تو قسم خدا کی میں کہہ سکتا ہوں ابو لہب سب سے پہلا جنتی ہوتا۔ کہو گے کیوں ملی صاحب؟ بہت تیکھی بات ہے نا۔ سب سے پہلے جس نے خوشی منائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ابو لہب تھا، جس نے ایک لونڈی نے ان کو خبر دی کہ ابو لہب معلوم بھی ہے تجھے، تمہارا بھائی تو گیا پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں اس کا اتا پتہ لاپتہ ہو گیا، لیکن پتہ ہے آمینہ کے بطن سے، آمینہ کے پیٹ سے ایک نور سا بیٹا پیدا ہوا ہے، چمکتا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مارے خوشی کے ابو لہب نے کہا، لونڈی تو نے آج مجھے دنیا کی سب سے بہترین تحفہ کا آج تو نے کیا کر دیا، خبر دی ہے، لہذا آج سے تو آزاد ہے۔ اگر خوشی منا لینا جنت کی ٹھیکیداری ہوتی تو ابو لہب سب سے پہلا انسان تھا جس نے خوشی منایا تھا اپنے بھتیجے کی خبر سن کے۔ تو صرف ولادت کی خوشی منا لینا۔ اچھا یہیں پر رک کے ایک بات کہوں گا، کسی نان مسلم سے پوچھیں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے رائٹر ہیں نا، لکھنے والے مصنفین جو دنیا کے ریسرچ کر کے لکھتے ہیں، انسانوں کی ریسرچ، ابھی آپ بھی پڑھیں گے نا، تو آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ ریسرچ کیجئے، پڑھیے، ابھی دنیا کے اندر سنیں گے آپ کہ امن پسند انسان دنیا کے اندر کون کون سا تھا، بہترین انسان کون سا تھا۔ سب سے اول نام، سب سے پہلا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ ایک غیر مسلم کو بھی معلوم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ کے اینگل سے نہیں، محمد ابن عبداللہ کے اینگل سے مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کون تھے؟ اللہ کے رسول۔ اور آپ کو معلوم ہے 40 سال تک کوئی لفڑا نہیں تھا۔ آج بھی نان مسلم سے کہیے ہمارے محمد بہترین انسان تھے، کہیں گے ہاں بالکل صحیح تھے، بہترین انسان تھے۔ ان سے کہیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ مان لیجئے وہ ہاں جھگڑے ہو جائیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، وہ مان نہیں سکتے، وہ اس کو سن نہیں سکتے۔ لیکن کئی اچھے انسان تھے، کام اچھے کر کے گئے، ہاں سب کچھ اچھے کر کے گئے، لیکن آپ مان لیجئے نہیں، یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ ہمارے اور ان لوگوں کے اندر ہے۔ محمد ابن عبداللہ پیدا، کسی نان مسلم منا کہ نہیں پیدا نہیں ہو 12 تاریخ کو، کسی نے کہا ہے کیا؟ کسی نے بھی کہا ہے؟ آج تک پوری دنیا کے اندر ایک نقطہ اٹھا کے دکھا دیں کسی نے کہا کہ نہیں آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بتانا تو نبی کی تعلیمات دو نا، اس کو بتانا تو دین کی تعلیم دو۔ ایک مثال میں نے دیا تھا کبھی، اور پھر آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑا ہو جائے کوئی انسان اور چلانے لگے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، تو کہا میرے بھائی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا، یا مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہے تجھے؟ کون نہیں جانتا کہ مسجد ہے یہ تو مسجد میں رجسٹرڈ بھی ہے، مینار دیکھ کے تو کوئی بھی پہچان لے گا بھائی مسجد ہے۔ پھر تو اعلان کہیں کو کر رہا کہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ اگر تجھے اعلان کرنا ہی ہو تو یہ کہو یہ اللہ کے گھر ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، آؤ نماز کی پابندی کرنے کے لیے آؤ، یہاں دنیا کی باتیں نہ کرو، یہاں چغل خوری نہ کرو، یہاں غیبت نہ کرو، یا دنیا کے فتنہ فساد کی باتیں نہ کرو۔ اگر کہنا ہو تو یہ ساری باتیں کہو۔ اس طریقے سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، کس نے منع کیا پیدا نہیں ہوئے؟ کس نے منع کیا؟ اگر رہنا ہی ہو، اور سب سے بڑی بات میرے پاس لیٹر بھی آیا ہوا ہے، کل ہی تنظیم سے لیٹر آیا میرے پاس، وہ کون سا لیٹر ہے؟
وہ جلوس نکلیں گے، اور جلوس نکالنے والے میرے بھائی نبی کی مخالفت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نبی کو تو چھوڑو، اللہ کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ اذان ہوتی رہتی، چاروں طرف سے نعرے بازی کرتے ہوئے جاتے ہو، کہتے ہو کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہاں، اور وہ جو جھنڈے لے کے نکلتے ہو نا، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو ایک عمل کرنے کے لیے مل جائے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے چہیتی صاحبزادی کون سے تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی اپنے گھر کے اندر۔ حدیث تلاش کرنا ہو امام بخاری رحمہ اللہ کی، جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری کہا گیا ہے، حدیث ڈھونڈیں گے 2613 نمبر کی حدیث مل جائیں گے آپ کو، ڈھونڈی مل جائیں گی، نیٹ پر سرچ کریں گے وہاں بھی مل جائیں گے آپ کو، اتنا ہی حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ دعوت کیا نبی نے، نبی کی کس نے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ، ان دونوں نے، یعنی کہ بیٹی اور داماد نے دعوت کسی کی؟ ایک نے سسر کی اور ایک نے ابا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھانے کے وقت میں پہنچ گئے، دروازے پہ آئے، دروازے پہ آنے کے بعد دیکھا کہ ایک چادر، پردے کے لیے ایک چادر لٹک رہی ہے، جو کہ بہت خوبصورت سی چادر تھی، ریشمی چادر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو بند کیا، ریٹرن چلے گئے، واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ابا جان آئے لیکن چلے گئے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی۔ حضرت علی نکلے، حضرت علی پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نوٹ کر لو یہ باتوں۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں نے آپ کی میرے گھر کے اندر دعوت کیا تھا، میں نے انفارمیشن دینے والی میری فاطمہ نے انفارمیشن مجھے یہ آگاہ کیا کہ آپ دروازے سے واپس آ گئے ہیں۔ کہا کہ ہاں، میں نے دروازے کے اندر جا کر ایک پردہ دیکھا جو ریشمی پردہ تھا، اور کسی بھی انبیاء کو یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی کوئی ایسی قیمتی سامان اپنے گھر کے اندر رکھے اور کوئی دوسرا مسلمان اس کا حقدار ہو، لہذا جاؤ اس پردے کو فلاں قبیلے کی فلاں انسان ضرورت مند ہے، اس کو اٹھا کر دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ لہذا حضرت علی وہاں سے نکلے اور اس چادر کو نکال کے فلاں انسان جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ لیا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ اب سوچو کتنی مائیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کو ایک وقت کپڑے پہننے کو ترس رہی ہیں، کتنے مائیں ایسی ہیں جنہوں نے ایک کپڑے میں پوری سال گزار دیتی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آتی۔ جتنے پیسے تم جھنڈوں میں صرف کرتے ہو، اس پیسے کو کسی غریب کے تن پہ کپڑے ڈال دو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا اسی کے ذریعے تمہاری نجات کر دے گا۔ اور جتنے لائٹیں تم یوز کرتے ہو، جتنی گورنمنٹ لائٹ یوز کرتے ہو، اتنے پیسے، جتنے بلب استعمال کرتے ہو اتنے پیسے اگر تم کر سکتے ہو تو کسی غریب کے منہ پہ 2 نوالے کھانا ڈالو، ہو سکتا نجات کا وہی ذریعہ بن جائے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیوں کرتے بھائی؟ اور چلائیں گے لوگ، مولوی صاحب لگتا محبت نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر محبت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گھر کے اندر کون سی چیز گئے تھے؟ اگر محبت ہوتی، اگر تم زیادہ محبت کرنے والے ہو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کی بات دیکھیں گے، کہتے ہیں کیا پیدا ہونے کے بعد کیا یہی مسلمان؟ ایک بات بتاؤں، پوائنٹ کی بات نوٹ کر لو، اور پورا خلاصہ بتا نہیں سکتا اس وقت میں، آپ ریسرچ خود کرو اور اپنے عالموں سے پوچھو کہ بھائی تم مجھے ریسرچ کر کے لا کے دو۔ کون سی بات معلوم ہے؟ 3 خلیفہ گزرے، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، اس کے بعد چوتھا خلیفہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسی جماعت نکلی جس کو کیا کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں، اور یہ مخالفت کرنے والے سے پہلے حضرت عثمان غنی کی، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کی بھی مخالفت کر گئے۔ جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی تو وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول کی،
جس کی وجہ سے اجرائے علی یعنی حضرت علی کی جو خلافت کا اجرا ہوا، اس وجہ سے خوشی میں ان لوگوں نے کیا کر لیا، اس دن کا خوشی منا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر مان لیں آپ ہی کی تاریخ کے حساب سے 12 ربیع الاول کو، اگر مان بھی لیں اس تاریخ کو، اختلاف تو ہے ہی ہے، تو اسی دن نبی کی وفات ہو رہی ہے، اسی دن حضرت علی کی اجرا ہو رہی ہے۔ اب ایک بات مانیں، آپ کے گھر کے اندر شادی ہو، آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کا یا آپ کے رشتے دار کسی کا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے، لیکن خدا نہ خاصہ آتے رہتے ہیں، حادثہ قسمت میں لکھا ہوا ہے، بول کے دستک نہیں دیتا، باراتیں نکلتی ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیٹا تو نہیں آپ کا بچ جاتا دولہا صاحب، لیکن جو سائڈ میں آپ کے گھر کا کوئی ایک دوسرا بچہ یا آپ کا کوئی دوسرا بیٹا یا آپ خود ہی ڈیتھ کر جائے، تو آپ یہ بتائیں گھر والے اس دن خوشی کے چہرے پہ خوشی کے آثار رہیں گے یا غم کے رہیں گے؟ کیوں بھائی؟ زندگی کے سب سے بڑی خوشی کا دن تو وہ تھا اس دلہے کے لیے، پھر کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غم کی آثار آ گئی۔ کیوں؟ اسی دن ایک انسان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن انتقال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ پر غم کیوں نہیں آتا؟ دونوں سے ایک دن وقت اگر آتا ہے تو غم کے آثار کیوں نہیں آتے؟ اور آج پھر کہتے ہیں کہ ہم زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دنیا والوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی جس کی وجہ سے، اور اگر محبت اسی کا نام ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑے صحابی جنہوں نے صحابہ کو کنٹرول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے اوپر خلیفہ ہیں، اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ سسر بھی ہیں۔ داماد کے انتقال پہ سسر کو مایا نہیں ہے، ہاں بیٹی موجود ہے، ابھی بیٹی موجود ہے، عائشہ موجود ہے، اور ان کو محبت نہیں اپنے شوہر سے، اور اپنے سسر کو ان کے داماد سے محبت نہیں ہے۔ 2 سال زندگی ابھی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی خلیفہ 2 سال تک رہے، اور 2 سال میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن نبی کو وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ایسا کچھ کیا؟ حضرت ابو بکر کے گزرنے کے بعد 10 مرتبہ ریٹرن آتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اٹھے کوئی اور کہے کوئی عالم اٹھ کے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک جشن کے لیے مسجد نبوی کو لائٹوں سے جگمگا دیا ہو، روٹوں سے چکا چون ہو گیا ہو، یا تو جھنڈے سے، عورتوں پر جھنڈے نہیں، عورتوں پر پردہ نہیں، بلکہ ان کو جھنڈوں کے لیے استعمال کیا ہو؟ تو بتائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سالہ خلافت کیا، اور 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد 10 سال ان کی زندگی میں گئی، کبھی کیا حضرت علی کے دور میں گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گیا، ارے حضرت ابو حنیفہ، حضرت مالک، حضرت شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام جو علماء کرام بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کے دور میں کبھی بھی ایسا کوئی ایک ثبوت اگر دکھا دو، پھر مانے کہ تم اچھے مقلد ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، اور امام صاحب نے ایسا حکم دیا، اور دیا تو پھر ایک ایسی بات ہے، اگر امام صاحب نے دیا ہی ہوگا، ایک باپ کے 2 بیٹے، اور 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا باپ کی مخالفت کرتا ہے، ایک بیٹا باپ کی موافقت کرتا ہے، ہاں ایسی بات کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اتباع کرنے والے کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی ہیں، اور اس کے بعد سنی جماعت والے بھی، پھر دونوں بھائی میں ایک بھائی تو نبی کی مخالفت کرنا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، دوسرے کا کرنا ہے، پھر کیسی مخالفت؟ اس کا مطلب امام صاحب نے بھی ایسی بات نہیں کہی ہے، یہ سب باپ کے پیداوار ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کو بتاؤں، آج چندہ کر رہے ہیں، دیکھا آپ نے، جھنڈوں کے لیے، ریلی کے لیے، یہ سب چندے ہو رہے ہیں، مانگا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان ایک مرتبہ مانگتا ہے اور مانگ کے پیٹ میں ڈالتا بلا ضرورت، تو گویا کہ جہنم کا آگ بھرتا اپنے پیٹ کے اندر ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ مانگتے ہو، غریبوں کے نام پہ مانگ کے غریبوں پر صرف کرنے کی کوشش کرو، اور یہ خرافات مچانے سے دین کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن سب سے بڑی بات، اس تعجب کی بات میں تقریباً 3 سال تو دیکھ چکا ہوں، یہ 4تھا سال میں ہو سکتا ہے، اللہ نے زندگی دیکھوں گا، اذان ہوتی رہتی ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے،
گزرتے رہتے ہیں، دوسروں کو گالی گلوچ، ہمارے پاس جو لیٹر ہے اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا، شانتی کے ساتھ جانا، تانو تشنی نہیں کرنا، پھر جانا ہی کیوں، چلو جاتے بھی ہو، کتنی ساری خرافات کہتے ہو، اور چیختے چلاتے ہوئے لوگوں کے سکون کو تم کیا کر دیتے ہو، چین و سکون چھین لیتے ہو، اذان کی آواز بھی تمہاری آواز میں گم ہو جاتی ہے۔ نبی کی مخالفت کرنے والوں کم سے کم سوچو تو اس چیز کو، اور لوگ تانا تشنی کرنے والوں، نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث فرمایا، اور دوسری کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ نبی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کون سی؟ نہ تو زیادہ بولتے تھے، نہ تو غلط بات سنتے تھے، نہ تو شور شرابہ کرتے تھے، اور نہ تو کسی کو برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ اپنا آئینہ اٹھاؤ، اپنا چہرہ خود دیکھو کہ کہاں تک بھٹکے جا رہے ہو، کتنی مخالفت ہو رہی ہے، سنت کے کتنے پاسدار ہو، نبی کی مخالفت کتنی کرنے والے ہو، اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا پھر سے، جتنا پیسہ جتنا روپیے یہ جھنڈوں میں لائٹ میں اور دوسرے خرافات مچاتے ہو، باز آ جاؤ میرے بھائی، اسی کے غریب کے پیٹ میں 2 لقمہ کھانا ڈال دو، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک کپڑے ہی نصیب کر دو، ہو سکتا آپ کے لیے ایک دعائے خیر کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھنڈے لگا کے جنت چلے جاؤ گے، بل لگا کے آپ کی پہچان کوئی نہیں پہچان آنے والا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے چلے، انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی آئے کیوں تھے، ہم کر کیا رہے ہیں، نبی ہمیں کیا دے کر گئے، ہم کر کیا رہے ہیں، اس ٹاپک میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ چھوٹی سی بات میری زبان سے آپ کے لیے نکلی، ہو سکتا کسی کو اس سے بری لگی ہو، میں اگر بری لگی ہو تو اللہ عالم، میں نے صرف آپ کی اصلاح کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ تمام حضرات کی اصلاح فرمائے، باہر اللہ جو بھی راہ راست سے بھٹکے ان کو راہ راست بنا کر کھڑا کر دے، اللہ تعالیٰ ان خرافات